کہ حکیم لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے لیے بہتر جان کہ میرے لیے اس میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ والد صاحب میں نے آپ کی یہ بات تو سن لی ہے اور سمجھ بھی لی ہے، لیکن اس پر ابھی میرا یقین پختہ نہیں ہوا، یعنی مصیبت میں بھلائی کیسے ہو سکتی ہے، مصیبت میں بہتری کیسے ہو سکتی ہے۔ بیٹے کے یقین میں پختگی پیدا کرنے کے لیے دونوں باپ بیٹا اس حوالے سے وقت کے نبی سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک طویل سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ کئی دن رات سفر جاری رکھا، راستے میں ایک ویران جنگل میں داخل ہو گئے۔ شدید گرمی تھی، کھانا پانی بھی راستے میں ختم ہو گیا، خچر بھی تھک چکے تھے اور پیاس کی شدت سے ہانپنے لگے۔ تو دونوں باپ بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ اب اچانک بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا، تو حضرت حکیم لقمان علیہ الرحمہ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے، تو اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ اب حضرت حکیم لقمان علیہ الرحمہ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے، اور پھر کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ اب حکیم لقمان علیہ الرحمہ کے بیٹا شدید تکلیف میں اپنے والد سے عرض کرتا ہے کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، ہر مصیبت میں بہتری ہے، لیکن ابو جی آپ دیکھیے کہ میرے درد کی شدت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں، اس ویران جنگل میں بھوکے پیاسے اسی زخمی حالت میں اگر ہم رہے تو ہماری تو یہاں موت واقع ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیے کہ اس مصیبت میں کون سی بھلائی ہے، اس میں کون سی بہتری ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت میں بہتری ہے۔ حضرت حکیم لقمان علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، بیٹے اس مصیبت میں بھی تمہارے لیے کوئی بہتری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ محترم احبہ، ابھی آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت حکیم لقمان علیہ الرحمہ نے نظر اٹھائی اور وہاں دور جو دھواں نظر آ رہا تھا وہ غائب ہو چکا تھا، اور دور گھوڑے پر سوار سفید لباس زیب تن کیے ایک شخص نظر آیا جو بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا، اور جب وہ بالکل قریب آیا تو نظروں سے اوجھل ہو گیا، اچانک غائب ہو گیا۔ اور پھر ایک آواز آئی کہ میں جبرائیل ہوں اور مجھے صرف انبیاء علیہم السلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اللہ جل وعلا نے حکم فرمایا تھا کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی تھی کہ تم باپ بیٹا اسی شہر کی طرف آ رہے ہو۔ اللہ جل وعلا نے تمہیں اس شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آپ کے بیٹے کو آزمائش میں مبتلا کیا اور اس کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اس چھوٹی مصیبت کے ذریعے اس شہر والوں کے ساتھ ہلاک ہونے کی بڑی مصیبت سے اللہ جل وعلا نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم احبہ، پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا نورانی ہاتھ اس لڑکے کے پاؤں اور برتنوں پر پھیرا، پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا اور برتن پانی اور کھانے سے بھر گئے، اور پھر دونوں باپ بیٹے کو سواریوں کے ساتھ اٹھایا اور چند ہی لمحوں میں واپس ان کے گھر پہنچا دیا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت کسی بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے آئی ہے، اور اس مصیبت میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہے، کیونکہ کچھ مصیبتیں آتی اسی لیے ہیں کہ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچائیں۔ وہ مصیبت دراصل چھوٹی مصیبت ہوتی ہے، لیکن جس بڑی مصیبت کو دور کرنے کے لیے آتی ہے، اب چونکہ وہ بڑی مصیبت ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہم اس چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، اور پھر ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تکلیف کیوں آئی، یہ پریشانی کیوں آئی، یہ مصیبتیں میرے لیے کیوں ہیں، یہ تکلیفیں میرے لیے کیوں ہیں، آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ محترم احبہ، اگر ہم صبر کرتے تو اس کے دو فوائد حاصل ہوتے۔ ایک یہ کہ اللہ جل وعلا ہمیں اس آنے والی بڑی مصیبت سے بھی بچا لیتا، اور صبر کی برکت سے یہ چھوٹی مصیبت بھی بالآخر دور ہو جاتی۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور لڑکے کا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا، برتن بھی کھانے اور پانی سے بھر گئے، اور سواریوں سمیت باپ بیٹا عافیت سے گھر پہنچ گئے، اور اس شہر میں عذاب میں مبتلا ہونے والی بڑی مصیبت سے بھی اللہ جل وعلا نے بچا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کی، کہا کہ بیٹے اس میں بھی کوئی بہتری ہے، اس میں بھی تمہارے لیے کوئی بھلائی ہے، ممکن ہے کہ یہ مصیبت اس لیے آئی ہو تاکہ تجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا لے۔ محترم احبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ جل وعلا کے فضل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بیماری میں اس کے شکوے نہ کرو اور مصیبت کو پوشیدہ رکھو، مصیبت کو چھپا کر رکھو۔ اگر مصیبت پر شکوہ نہ کیے تو وہ مصیبت بھی ٹل جائے گی، اور جس بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے آئی تھی وہ بھی ٹل جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل وعلا انسان کو ایک چھوٹی تکلیف دیتا ہے، لیکن بندہ جب اس چھوٹی تکلیف پر شکوہ کرتا ہے تو اللہ جل وعلا اس شکوے کی وجہ سے اس بندے کو بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے وہ تکلیف چھوٹی تھی، لیکن اس نے شکوہ کیا، اس نے گلہ کیا، تو اللہ جل وعلا نے اس شکوے اور گلے کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔